أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد صدق الله العظيم. ہاذان خصمان، یہ دو فریق ہیں، دو جماعتیں ہیں جھگڑا کرنے والی. اختصموا فی ربہم، جھگڑا کیا انہوں نے اپنے رب کے بارے میں. فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. قطعت لہم ثیاب، کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے. من نار، آگ کے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ڈالا جائے گا، پلٹا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا، جلتا ہوا، ابلتا ہوا تیز گرم پانی. یصہر بہ ما فی بطونہم، گلا دیا جائے گا، پگھلا دیا جائے گا اس پانی کی وجہ سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا. والجلود، اور ان کے چمڑے بھی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے اس کا کہ وہ نکلیں اس آگ سے. من غم کی وجہ سے، گھٹن کی وجہ سے، تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے. اعیدوا فیہا، لوٹا دیے جائیں گے اسی آگ میں. وذوقوا، اور ذائقہ چکھو، مزہ چکھو. عذاب الحریق، جلنے والی، جلانے والی عذاب کا. کل جو آیات کریمہ ہم نے پڑھی تھی اس میں 6 جماعتوں کا ذکر تھا. ایک ایمان والے اور 5 جو تھے کافر تھے. یہود، نصارہ، سابئین، مجوس اور مشرک. یہودی، عیسائی، سابئین، سابی جو تورات کو، زبور کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ستاروں کی، چاند کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. مجوس جو آگ پرست ہیں، آتش کدہ بنا کے اس کے سامنے جھکنے والے. مشرک، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والے. تو 6 جماعتوں کا ذکر تھا. ان میں ایک مومن اور باقی 5 کافر. ایک جنت میں جانے والے، باقی سب جہنم کا ایندھن بننے والے. ان کا ذکر تھا. تو آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہاذان خصمان، یہ 2 فریق ہیں جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں. اختصموا فی ربہم، کہ رب کے بارے میں انہوں نے جھگڑا کیا کہ جو مومن ہیں وہ توحید کے قائل ہیں اور یہ جو دوسرے ہیں یہ رب کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں. تو رب کی توحید میں، رب کے دین میں، رب کے حکم میں، رب کے امر میں یہ جھگڑا کرتے ہیں. مومن کچھ کہتے ہیں اور یہ کافر کچھ اور کہتے ہیں. اور یہ ہر دور میں ایسے رہا، یہ آج بھی حق اور باطل دونوں چل رہے ہیں. مسلمان اور کافر دونوں مد مقابل ہیں. وہ جہاں دیکھیں دنیا کے کونے کونے میں تو یہ 2 جماعتیں ہیں. ایک اہل حق ہیں اور ایک اہل باطل ہیں. ایک رحمان کے لیے لڑ رہے ہیں اور ایک شیطان کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا. آگے کیا نتیجہ ہوگا اللہ تعالی نے اس کا
بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو کافر ہیں 13ویں پارے کے آخری صفحے پر یہ آیت ہے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، کہ تو اے مخاطب تو اے مخاطب تو اے مخاطب تو، یعنی ہر مخاطب کو رب نے کہا آپ دیکھیں گے کل مجرموں کو وہ ہتھکڑیوں میں اور جولانوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کے جو کرتے ہوں گے، ان کے جو شلواریں یعنی ان کے کپڑے جو ان کے اوپر ڈالے جائیں گے وہ ہوں گے ایسے جیسے تار کول ہوتی ہے جو پگھلا کے روڈ پر ڈالا جاتا ہے، اور ہمارے شمالی علاقہ جات میں جو درخت ہوتا ہے چیڑ کا، اس سے جو تیل نکلتا ہے جس کو آگ فوراً پکڑتی ہے۔ فرمایا سرابیلہم من قطران، ان کے جو کرتے ہوں گے، سلواریں ہوں گی، بڑی چادریں ان پر جو ڈالی جائیں گی، وہ چیڑ روغن چیڑ کے بنے ہوئے ہوں گے کہ وہ آگ ایسے دکھاؤ تو فوراً پکڑے گی، اور جب آگ لگے گی اس کو تغشیٰ وجوہہم النار، آگ بھڑکے گی تو ان کے چہروں کو بھی ڈھانپ لے گی، آگ ایسے جل رہی ہے۔ کلما نوجت، یہ 5ویں پارے کی آیت ہے، 5ویں پارے کی، کلما نوجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ آنن فانن ان کا چمڑا جو ہوگا یہ اوپر والا یہ گل جائے گا، سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہم اور چڑھا دیں گے، وہ جلے گا پھر اور چڑھا دیں گے، وہ جلے گا پھر اور چڑھا دیں گے، ایک لمحہ میں پتہ نہیں کتنے دفعہ چمڑا ان کا گلتا رہے گا، جلتا رہے گا اور چڑھتا رہے گا، وہ گلتا رہے گا، جلتا رہے گا، دوسرا چڑھتا رہے گا، تاکہ ان کو عذاب کے اندر رکھنا ہے۔ لیکن مریں گے نہیں، کیونکہ اگر مر گئے تو عذاب کون بھوگتے گا، ان کے کرتوتوں کی سزا کون بھوگتے گا، مریں گے نہیں۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ وہ اس میں مریں گے نہ اس میں زندہ رہیں گے، عذاب میں لٹ کے رہیں گے، اللہ ان کو سخت عذاب دے گا۔ یہ چند دن ہیں، یہ امریکی اور یہ برطانوی اور یہ ظالم، یہ علماء کے قاتل، امت مسلمہ کے قاتل، یہ امارت اسلامیہ کے قاتل، یہ دن دنانے والے، یہ پھرنے والے، یہ بدماش، چند دن ہیں، اس کے بعد یہ جہنم کے اندر۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ فرمایا کہ آپ کو ان لوگوں کا شہروں کے اندر نقل و حرکت کرنا، کہ ان کو بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنا، جہازوں میں پھرنا، اے سی بنگلوں گاڑیوں میں پھرنا، آپ کو کہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ ہیں اللہ کے دشمن تو مزے میں کیوں ہیں اللہ کے دشمن تو راحت میں کیوں ہیں۔ فرمایا تھوڑا سا نفع، متاع قلیل، تھوڑا سا نفع ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ۔ اور تو دیکھے گا ان کو کہ یہ ہتھکڑیوں میں اور جولانوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، یہ بدماش جو آج علماء اور طلباء مہاجرین مجاہدین کو جنہوں نے جکڑا ہوا ہے، جیلوں میں بند رکھا ہوا ہے، کل ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کے کپڑے جیسے دنیا میں دردی پیمائش کرتا ہے، پھر وہ لمبا کرتا، لمبا جبہ، جیسے کوئی اپنی پیمائش بتاتا ہے کہ اتنا لمبا ہو، ایسا ہو، ایسا، وہ ویسے کاٹ کے تو بنا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں جیسے پلاسٹک کے بھی دیکھو یہ کپڑے بھی ہیں، پلاسٹک کے یہ شیٹیں ہوتی ہیں، یہ ایسے آگ کے کپڑے ہوں گے۔ بعض روایت میں کہ اللہ تعالیٰ تانبے کو پگھلائے گا، تانبا پگھلاتے ہیں نا لوگ، تو اس کی یوں بالکل باریک باریک چادریں بن جاتی ہیں، لوہے کی چادریں بن جاتی ہیں، تھان بنتے ہیں اس کے، یہ ایسے ہی۔ تو پھر ان کے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، پھر ان کی فرمائش کے مطابق کاٹے جائیں گے، پھر ان کو پہنا دیے جائیں گے، آگ ہی آگ ہوگی، آگ ہی آگ ہوگی۔ اور پھر جب ان کو آگ پکڑے گی، جولان لگے ہوئے ہوں گے، آگ ان کو پکڑے گی، ان کو پیاس ستائے گی، تو یہ کہیں گے کہ کوئی پینے کے لیے کوئی چیز، پینے کے لیے ان کو جو پانی دیا جائے گا وہ بھی کھولتا ہوا جلتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا۔ وہیں یستغیث یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ، یہ 15ویں پارے کی آیت ہے کہ جب ان کو دیا جائے گا وہ پیالہ، وہ کپ یوں منہ کے قریب لے آئیں گے، یہ ایسے کہ پئیں، یہ ایسے قریب کریں گے، اس کی تپش کی وجہ سے اوپر کا ہونٹ ادھر تک چلا جائے گا، یہ الٹا ہو جائے گا، اور نیچے کا لٹک کے یوں ناک تک چلا جائے گا، ایسے بد شکل ہوں گے۔ وہم فیہا کالحون، وہ اس میں ہوں گے بد شکل، دانت نکلے ہوئے ہوں گے، چہرے جلے ہوئے ہوں گے،
ابھی گھونٹ اندر نہیں پہنچے گا، قریب کرے گا تو یہ حشر ہو جائے گا۔ پھر وہ پیے گا کیسے؟ لیکن اب پینا بھی پڑے گا کیونکہ اس نے بڑا زہریلا کڑوا درخت زقوم، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، وہ زقوم کا درخت کھا چکا ہوگا اور وہ پیاس اس کو ستائے گی، اب وہ پیے گا پیاس کی وجہ سے، لیکن وہ پیے گا کیسے؟ وہ گرم ہے، جو کرے گا تو یہ شرگا، اب وہ پی نہیں سکے گا۔ یتجرعہ، یہ 13 پارے کی آیت ہے، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، وہ گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیے گا لیکن حلق سے نیچے اتار نہیں سکے گا، موت ہی موت نظر، کھانا الگ ایک موت اور عذاب ہوگا، پینا الگ ایک عذاب ہوگا، سانپ بچھو کاٹیں گے الگ عذاب ہوگا، ہتکڑیاں جولان الگ عذاب ہوگا، کرتا ان کا آگ کا وہ الگ عذاب ہوگا، ہر طرف سے موت ہی موت ہوگی۔ لیکن وما ہوا بمیت، وہ مرے گا نہیں بیمان، اس لیے کہ مر گیا تو پھر عذاب کون بھوتے گا، وہ تو بیمان مر گیا تو سزا کون بھوتے گا، اللہ ان کو مانیں گے۔ وہ پکاریں گے، وہ کہیں گے ونادوا یا مالک، ونادوا یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون، وہ پکاریں گے دروغہ جہنم کو، ان کا نام ہے مالک علیہ السلام، وہ کہیں گے مالک یا مالک، رب تعالیٰ سے دعا کریں تو ہماری بس درخواست پہنچا دیں، سفارش کریں کہ رب موت دے دے۔ وہ کہے گا موت دے دے، موت دے دے، تم مر گئے، تم نے کفر کیا، شرک کیا، علماء کو قتل کیا، طلباء کو قتل کیا، تم نے مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، ضعیفوں، کمزوروں، مہاجروں، سب پر تم نے ظلم کیا، سزا کون بھوتے گا؟ موت کی وجہ سے۔ انکم ماکثون، تم یہاں ٹھہرنے والے ہو، اس عذاب میں تم نے رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیہا، اگلا لفظ ہے فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا، وہ جب ڈالے جائیں گے تو ان کے اوپر پھر موت نہیں آئے گی کہ وہ مر جائیں، بس وہ جلتے رہیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، وہم یصطرخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، وہ کہیں گے ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم کلمہ پڑھیں گے، ایمان قبول کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تو رب تعالیٰ فرمائیں گے میں نے پہلے تمہیں اتنا زندگی نہیں دی تھی، اتنا عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم عقل سے کام لیتے، کچھ سمجھتے، کچھ سنتے، کچھ علماء سے رہنمائی لیتے تو تمہیں ہدایت مل سکتی تھی، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے، حق پہنچانے مبلغ نہیں پہنچے تھے؟ میرا ایمان کی دعوت دینے والا مبلغ نہیں پہنچا تھا؟ میرا قرآن، کتاب، نبی کے وارثین، علماء، فقہا، محدثین نہیں پہنچے تھے؟ اب تو کہتا ہے کہ ایک دفعہ نکال دو تو پھر ہم نیک عمل کریں گے، پہلے کیوں نہیں کیے؟ 7ویں پارے میں ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ ایسے کاذب ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو جہنم سے نکال کے ایک دفعہ پھر موقع دے بھی دوں یہ پھر بھی کفر و شرک کریں گے، یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ کمینے لوگ ہیں، یہ نہیں کلمہ پڑھنے والے، یہ ایسے رہیں گے۔ اب عذاب ہی عذاب ہوگا، عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے جھگڑا کیا، ان کو کافروں کا تو یہ انجام ہوگا، آگ کے کپڑے ہوں گے، جولان ہوں گے، ہتکڑیاں ہوں گے، کڑوا درخت زقوم، درخت غسلین، یہ زری جھاڑی جو اونٹ کھاتے ہیں، جھاڑیاں کانٹے خاردار، یہ ان کا کھانا ہوگا۔ یہ بیمان یہاں پیس کھاتے ہیں تو یہاں برگر کھاتے ہیں تو یہاں بھونے مرغیاں اور بکرے کھاتے ہیں، جو لانتی، یہ اسلام کے دشمن، علماء کے دشمن، یہ مہاجرین مجاہدین کے قاتل، یہ ان کی مخبریاں کر کے ان کو شہید کرا کے اور ڈالر پاؤنڈ لینے والا لانتی طبقہ یہ جہنم کے اندر درخت کھائے گا، جھاڑیاں کھائے گا۔ ایک عام آدمی کا قتل بڑا گناہ، اور ایک مجاہد کا قتل، ایک عالم کا قتل، اور بے گناہوں اور مہاجروں مظلوموں کا قتل ہے، عام معمولی بات ہے۔ یہ تھوڑا سا چند دن کی زندگی ہے، بس اس کے بعد آگے یہ ہونے والا ہے، یہ آخری امت ہے اور آگے قیامت ہے، اب نہ کسی کتاب نے اترنا ہے نہ کسی نبی نے آنا ہے، آگے قیامت ہے، یہ چند دن کے بعد ہونے والا ہے۔ تو فرمایا ان کا کھانا ہوگا، یہ پینا ہوگا۔ اب جو جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا تو تندور کے اندر اگر آپ بہت زیادہ لکڑیاں ڈال دیں
تو جب آگ بھڑکتی ہے، شعلہ مارتی ہے، تو آپ نے دیکھا آگ اوپر اٹھتی ہے، تو جب آگ اوپر اٹھتی ہے تو بعض دفعہ وہ تنور سے اتنا آگ اوپر نکلی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اندر شعلے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چنگاریاں جا رہی ہوتی ہیں. اور جہنم کی جو آگ کی چنگاریاں ہوں گی وہ 29ویں پارے کی آخری صورت صف کے اندر یہ آیت ہے کہ وہ انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، کہ وہ جو لکڑ پھٹتی ہے اور چنگاری اڑتی ہے نا، ایک چنگاری ایسے چلی جا رہی ہوتی ہے، لکڑ پھٹتی ہے، ایک چنگاری ایسے بھڑکتی ہے، لکڑ پھٹتی ہے، چنگاری. فرمایا جہنم کی جو چنگاری ہوگی وہ یہ پوری مسجد کے برابر اوپر نیچے، یہ جو بلڈنگ ہے یہ اتنا تو صرف چنگاری ہوگی، جہنم کی آگ کی چنگاری. یہ قرآن ہے، قرآن. ہاں، انہا ترمی بشرر کالقصر، محل کے برابر، محل جو کئی کمروں پر، کوٹھیوں پر مشتمل محل ہوتا ہے، وہ چنگاری ہوگی. اوپر یوں لکڑ پھٹتی ہے جیسے چنگاری یوں جائے اوپر، پھر پھٹی اور یوں آ کے گرتی ہے، جیسے لوگ پٹاخے چھوڑتے ہیں، وہ اوپر چلا گیا، اوپر جا کے پھٹا، پھر یوں ریزہ ریزہ ہو کے آتا ہے. تو ایسے جب یہ پھٹے گی تو محل کے برابر ہوگی. فرمایا اوپر جب پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، کأنہ جمالۃ صفر، وہ سرخ سرخ اونٹوں کی قطاروں کے اندر یوں چنگاریاں اڑ رہی ہوں گی، سرخ اونٹوں کی قطاروں، یہ اس کے اندر ان کا حشر ہوگا. فرمایا پھر یہ جب وہ آگ بھڑکتی ہے تو تندور سے آگ اوپر نکلتی ہے، جب نکلتی ہے تو اس میں ذرا شعلے بھی جا رہے ہوتے ہیں، چنگاریاں بھی اڑ رہی ہوتی ہیں. فرمایا آپ جب اوپر بھڑکے گی جہنم کی تو یہ آگ کے اندر اندر اوپر آئیں گے، شعلوں کی طرح، چنگاریوں کی طرح. یہ اوپر جب قریب پہنچیں گے ان کی امید لگے گی اب نکل جائیں گے، آگ کے ساتھ بلند ہو رہے ہیں، ارے نکل گئے، بس یہ کریں گے. اوپر کھڑے ہوں گے دروغے جہنم کے، اور ان کے ہاتھوں میں وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اللہ معاف، اللہ معاف، ان کے ہاتھوں میں لوہے کے گرز ہوں گے، ہتھوڑے ہوں گے، اور وہ اتنا زبردست اور وزنی ہوں گے کہ اگر ایک ہتھوڑا پہاڑ پر مار دو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو بعض روایت میں آتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر اس کو رکھ دو نا تو اس کے وزن کی وجہ سے یہ دب کے ختم ہو جائے، وہ اتنا وزنی ہوں گے ہتھوڑے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، یہ قرآن کے آیت ہیں، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. اور جب یہ اوپر جا رہے ہوں گے آگ کے اندر اندر، امید بندگی کے پاس نکل جائیں گے اوپر وہ کھڑے ہوں گے اور وہ ماریں گے ان کے سروں کے اوپر. وہ جب ہتھوڑے ماریں گے وہ ایسا کس کے ماریں گے کہ 70 سال کی مسافت پھر جہنم کے اندر چلے جائیں گے. یعنی وہ پھر جہنم کے تہہ میں اتنا وہ نیچے چلے جائیں گے جتنا کہ آدمی اگر سفر کرے چلتا چلتا 70 سال کے بعد وہ جا کے تہہ میں پہنچے، وہ اوپر گرز ماریں گے تو پھر نیچے چلے جائیں گے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے. ہمیں بھی اپنے جائزہ لینا چاہیے، اپنا مرنے سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ میرے اعمال جہنمی لوگوں والے ہیں یا جنتی لوگوں والے ہیں، میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، میری زبان غلط تو نہیں استعمال، میرا دل و دماغ غلط تو نہیں منصوبے بناتا، غلط تو نہیں استعمال ہو رہا، میری 24 گھنٹے کی زندگی کیسی ہے، میں اللہ کے فرائض پورے کر رہا ہوں. چلو نفل نہ صحیح، اشراق نہ صحیح، تہجد نہ صحیح، تسبیحات ہیں، جو فرائض ہیں وہ پورے پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا. چلو نفلی صدقہ نہ صحیح، لیکن میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، قربانی واجب ہے، جو چیزیں میرے ذمہ مالی یا جانی عبادات فرض ہیں وہ میں پورے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. تو مرنے سے پہلے اپنا حساب آدمی برابر کرے نا. یہ تو نہیں کہ جب وہاں پہنچے تو وہ کہ ہاں بھائی نمازوں والی فائل کھولو، روزوں والی فائل کھولو، اور وہ مالی عبادات والی کھولو، اور پھر آدمی دیکھے کہ ہاں میں تو تیاری بھی نہیں کی، مجھے تو پتہ نہیں ہے کیا باقی ہے، تو کیا دیا تھا کیا نہیں، پھر کیا موقع ملے گا، پھر تو موقع ہی نہیں ملے گا. تو اب وہ جب اوپر پہنچیں گے وہ گرز ماریں گے، جب ماریں گے تو ان کا سر جو ہوگا پھٹ جائے گا، اور پھر گرم پانی ان کے سر پر ڈالا جائے گا. اب سر پھٹے ہوئے ہوں گے، جل رہے ہوں گے، اوپر نکلنے کی امید، اوپر سے ہتھوڑا ماریں گے، سر پھٹیں گے، ابلتا ہوا پانی ڈیل دیں گے ان کے اوپر. اور جب پانی جائے گا تو وہ اندر پیٹ کے اندر بھی چلا جائے گا، اتنا گرم ہوگا کہ یہ چمڑا اتر جائے گا اور پیٹ کے اندر چربی، انتڑیاں، سب کچھ وہ اس کو سب کو بہا کے پاخانے کے راستے سے نکال دے گا. 26ویں پارے میں یہ آیت ہے وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ. آگے ہے كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ
کہ وہ جب ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، اوپر ڈالا جائے گا تو یہ اوپر کا چمڑا اتر کے ایسے گر پڑے گا۔ آپ کو پتا ہے اگر برتن کے اندر سالن ڈالا جائے، سالن ٹھنڈا ہو جائے تو چربی وغیرہ گھی وغیرہ برتن کو چمٹ جاتا ہے۔ ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ڈال دیں یا اس برتن کو اٹھا کے ٹب میں ڈال دیں گرم ابلتے ہوئے، فوراً چربی پگھل جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ ایسے ہی ان پر جب پانی ان کو پلایا جائے گا وہ اندر پہنچے گا تو انتڑیاں جگر سب کو کاٹ کے پخانے کے راستے سے نیچے پھینک دے گا۔ فقطع امعاءہم کہ وہ کھولتا ہوا پانی ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے ریزہ ریزہ کر کے پھینک دے گا۔ چمڑے کا یہ حشر ہوگا، اندر کا یہ حشر ہوگا۔ التی تطلع علی الافئدہ، آخری پارے میں یہ آیت ہے کہ وہ آگ جو پہنچے گی وہ یہ نہیں ہے کہ صرف چمڑے کو جلائے گی، بلکہ چمڑے کے اندر وہ دل تک اثر کرے گی۔ تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، پھر وہ آگ ان کافروں مشرکوں بیمانوں کے اوپر بند کر دی جائے گی۔ بھٹے کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینٹ پکاتے ہیں، اس کو ترتیب سے لگاتے ہیں نا، اوپر پھر بند کرتے نہیں کرتے، پھر ادھر سے آگ ڈالتے رہتے ہیں نا، تو جب ڈالتے رہتے ہیں 2 دن ہفتہ پورا آگ ڈالتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تاکہ بھاپ باہر، اب اینٹ کوئی اندر سے اینٹ بھی نہیں بھاگ سکتی، باہر جا سکتی، نہ آگ کی بھاپ جا سکتی ہے، بھاپ اور اینٹیں اب بھگتو۔ یہ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ انہا علیہم مؤصدہ، ان کے اوپر آگ کو بند کر دیا جائے گا، بس بند کر کے بس جہنم اور وہ آگ اور وہ فرمایا ان کا تو یہ حشر ہوگا۔ اور جب یہ نکلنا چاہیں گے ہتھوڑے ماریں گے، پھر نیچے جائیں گے، پھر یہی حشر، یہ کوشش کریں گے، پھر 70 سال کی مسافت نیچے جا کے پھر آگ بھڑکتی ہے، یہ شولوں کے ساتھ آئیں گے، یہ اوپر چاہیں گے کہ اب نکل گئے، اب قریب پہنچ گئے، پھر ہتھوڑا لگے گا، پھر اسی طرح وہ آتے رہیں گے، وہ مار کے اس کو نیچے دھکاتے رہیں گے، یہ حشر ہے۔ جب بھی وہ ارادہ کریں گے نکلنے کا اعیدوا فیہا، ان کو لوٹا دیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، یہ جلانے والی آگ کا عذاب چکھو، دنیا میں تم بڑے مزے کرتے تھے تو ذرا یہ مزہ بھی چکھو، یہ مزہ بھی چکھو۔ فرمایا ان کا تو یہ انجام ہونے والا ہے۔ اور جو مومن ہیں فرمایا مومن تو سبحان اللہ، چند دن کی آزمائشیں تکلیفیں ہیں، ان کے لیے تو پھر راحت ہی راحت ہے، راحت ہی راحت ہے۔ اللہ ان کو پھر جنات اور باغات میں داخل کرے گا، طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی، طرح طرح کی آسائش ہوگی۔ قرآن میں بڑا ذکر ہے ان چیزوں کا۔ تو وہاں یا متکئین علی الارائک، یہ ایسے تخت بچھے ہوئے ہوں گے، کہیں آتا ہے متکئین علی سرر مصفوفہ، یہ ایسے تخت لگے ہوئے ہوں گے، آرام آرام سے بیٹھے ہوں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، گول تکیے، گول گول تکیے وہ پیچھے ان کی کمر کے سامنے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالینیں ہی قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، قالینیں ہی قالینیں پورے، سب جہاں چاہیں لیٹ جائیں، جہاں چاہیں بیٹھ جائیں، ان کو یہ نہیں ہوگا کہ نیچے تو خاکہ ہے، جگہ گندی ہے، کیسے بیٹھے ہیں، نہیں۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، پانی کے آپ کھولے رکھے ہوں گے، طرح طرح کے فروٹ ہوں گے، ایسے فرشتے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریق وکأس من معین، کہ وہ ایسے ٹرے ہوں گے سونے کے، ان میں سونے چاندی کے برتن پیالے ہوں گے، اور اس میں یخنی رکھی ہوئی ہوگی، اس میں تیتر کی یخنی ہے، اس میں مرغابی کی ہے، اس میں تلور کی ہے، اس میں بکرے کی یخنی ہے، اس میں شراب طہور ہوگی، ایک میں یہ شہد ہوگا، ایک میں خالص پانی ہوگا، خالص دودھ ہوگا۔ وہ ٹرے اٹھائیں گے نوجوان خوبصورت ولدان لڑکے، اور ہمیشہ وہ لڑکے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اور جب تو ان کو دیکھے گا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، جب تو ان لڑکوں کو دیکھے گا جو کھانا پیش کریں گے تو کہے گا یہ کوئی مخلوق ہے، یہ تو موتی ہے، موتی موتی ہے۔ اللہ فرماتا تو یوں کہے گا جب وہاں دیکھے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، جب تو دیکھے گا نعمتیں ہی نعمتیں دیکھا، بہت بڑا ملک ہوگا۔ ادنا ترین جنتی جو ہوگا اللہ اس کو جو جنت دیں گے، ادنا ترین، سب سے آخر میں جو اپنے گناہوں کے سزا بھگتتا 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 گویا کہ 175 سالہ سزا جہنم کے کاٹ کے جو آئے گا۔ 14 سالے تو عام ہوتے ہیں، 14 سالہ ملزم، 25 سالہ، 50 سالہ،
وہ یعنی آخری گویا کہ 175 سال سزا کاٹ کے بھی اگر کوئی جہنم سے وہ آخر میں جو آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو جنت عطا کریں گے اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑا پلاٹ اور بلڈنگ اللہ اس کو دیں گے، ہاں تو سب کچھ ہوگا۔ تو فرمایا ان کا لباس جو ہوگا، ان کا تھا وہ آگ کے کپڑے، ان کا فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ریشم کے کپڑے ہوں گے تاکہ ان کے جسم کو تھوڑا سا نہ وزن محسوس ہو نہ خراش پہنچے، ریشم کا لباس ہوگا۔ اور ان کے ہاتھوں میں جیسے آج لوگ گھڑیاں پہنتے ہیں اور پھر وہ مختلف رنگوں کی پہنتے ہیں، اور سنہری رنگ کے ڈیل والی گھڑی تو چین والی گھڑی پہنتے ہیں، راڈوز کو کہتے ہیں، ہاں جی ہاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو وہاں اسی طریقے سے حسن کے لیے سونے کے کنگن پہنا جائیں اور موتیوں کا اوپر جڑاؤ کیا ہوا ہوگا، جیسے یہ ہیرے لگتے ہیں، یہ موتیوں کے جڑے، سونے کے چاندی کے کنگن ہوں گے، ریشمی لباس ہوں گے، اعلیٰ قسم کے تکیے گدے بچھے ہوئے ہوں گے، کلینے ہوں گی، اور یہ بیٹھے ہوں گے اور غلمان وہ کھانا پیش کریں گے، ہر طرح کا پھل فروٹ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کا پھل فروٹ بھی ملے گا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہر طرح کے حلال پرندوں کا گوشت بھی ملے گا، ہر طرح کا کھانے کا، پینے کا، رہنے کا سب سامان، اور ایک وقت میں 100 آدمی کے کھانے کے برابر آدمی کھانا کھائے گا، یعنی کم از کم 2 دیگیں ایک وقت میں۔ 50 آدمی ایک دیگ تو کھا ہی جاتا ہے نا، تو 100 آدمی یعنی 2 دیگیں کم از کم ایک وقت میں کھانا کھائے گا۔ باقی جو یخنی پیے گا، شراب طہور پیے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا، خود رب تعالیٰ کی طرف سے شراب طہور پیش کی جائے گی تاکہ لطف اندوز ہو، راحت پہنچے، خوشی محسوس کرو۔ تو باقی سب کچھ فروٹ ہوں گے، شراب ہوگی، دودھ ہوگا، یہ سب کچھ پیئیں گے، پھر کھانا، پھر فروٹ، سب کچھ ہوگا۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا ڈکار آئے گا، اور لیکن اس کی اتنا خوشبو ہوگی کہ سارا میدان معطر ہو جائے گا، اور وہ 2 دیگیں ہضم، تھوڑا سا ڈکار آئے گا، خوشبو اتنا ہوگی کہ یہ سارا میدان معطر ہو جائے گا، اور یقین کریں ایسا ہی ہوگا۔ قرآن سچا، ہمارے نبی سچے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ یہاں تو محنت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ اس کی محنت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر وہ جو اس نے یخنی پی تھی، جوس پیا تھا، پانی پیا تھا، شراب طہور، تو معمولی سا پسینے کا قطرہ آئے گا، اس کی ایسی خوشبو ہوگی کہ سارا میدان معطر ہو جائے گا، جیسے عود ہے، ریحان ہے، عنبر ہے، کستوری ہے۔ اگر کوئی آدمی اچھی خوشبو لگاتا ہے، تھوڑی ایک آدمی لگا اچھی خوشبو تو پوری مسجد میں خوشبو ہوتی ہے، تو وہ معمولی سا ڈکار آئے گا، پسینے کا قطرہ، وہ سارا ہضم، پھر نئے سرے سے کام شروع ہو جائے گا۔ تو کھانا تو وہاں ہے، پینا وہاں ہے، راحت تو وہاں ہے، یہاں تو ہم مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں تو مزدوری کرتا ہے۔ مزدور آدمی سارا دن، جو مستری ہوتا ہے وہ پھٹے پر کھڑا ہو کے مزدوری کرتا ہے، وہ تیسری منزل پر پھٹے پر کیسے لٹکا ہوا ہوتا ہے، خدا نہ خاصا پاؤں پھسلے، پھٹا پھسل جائے، نیچے بچتا ہے آدمی، کتنی خطرناک جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے شام کو 500 روپے ملے گا، اور 6 دن مزدوری کروں گا، ہفتے کو ملے گا، میری کتنی مزدوری بن جائے گی، اس کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب اس کو ملتا ہے تو پھر وہ آ کے غسل کرتا ہے، کپڑے اچھے پہنتا ہے، پھر وہ چائے بھی پیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، جوس بھی پیتا ہے، ملک شیک بھی پیتا ہے، سب۔ تو اسی طریقے سے مزدوری کرنے کا میدان اور ہوتا ہے، اور کھانے پینے کا اور ہوتا ہے، وہ کنٹین ہوتی ہے۔ مزدوری ادھر ہوتی ہے کھانے پینے کے لیے، ادھر کنٹین اور ہوٹل اور گھر ہوتا ہے۔ تو دنیا میں رب تعالیٰ نے ہمیں مزدوری کے لیے بھیجا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو، جنت کے لیے کچھ اپنا اعمال جوڑ لو۔ اللہ ہم سب کو محنت کی توفیق عطا فرمائے۔
ہاذان خصمان، یہ دو فریق ہیں، اختصموا فی ربہم، جنہیں جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، اس کی توحید کے بارے میں، اس کی شان کے بارے میں، اس کے دین اور اس کے حکم کے بارے میں۔ فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم، کاٹے جائیں گے ان کے لیے ثیاب، کپڑے، من نار، آگ کے کپڑے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، پلٹا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم الجلود، گلا اور پگھلا کے نکال دیا جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا اور ان کا چمڑا بھی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی پٹائی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جن سے ان کے سر کچھ لے جائیں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب وہ ارادہ کریں گے کہ نکل جائیں یہاں سے، من غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، پھر لوٹا دیے جائیں گے اسی آگ میں، اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان کا ذکر تھا بیمانوں کا، اب ہے ایمان والوں کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ داخل کریں گے ان کو جو ایمان لائے اور جنہیں عمل کی اچھے، کس میں داخل کریں گے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے ایسے باغات میں کہ جن باغات کے درختوں کی شاخوں کے نیچے سے شراب طہور کی، دودھ کی، پانی کی، شہد کی نہریں چل رہی ہوں گی۔ درخت یوں جھکے ہوئے ہوں گے، شاخیں ان کی لٹکی ہوئی ہوں گی اور نیچے یہ نہریں چل رہی ہیں، بہہ رہی ہیں۔ یحلون فیہا، وہ جو مومن ہیں وہ وہاں مزین کیے جائیں گے، فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، واللؤلؤ، موتیوں کے ہار، موتیوں کے کنگن اور موتیوں کے جڑوں کیے ہوئے کنگن بھی ان کو پہنائے جائیں گے۔ ولباسہم فیہا، اور ان ایمان والوں کو جو لباس ہوگا، پوشاک ہوگی وہاں، حریر، وہ ریشم کا ہوگا۔ وہدوء الطیب من القول، اس لیے کہ دنیا میں وہ رہنمائی کیے گئے تھے پاکیزہ قول کی طرف، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف، پاکیزہ کلمے ان کو تعلیم دیے گئے۔ وہدوء الی صراط الحمید، اور وہ رہنمائی کیے گئے قابل تعریف محمود اللہ تعالی کے راستے کی طرف، ان کو دنیا میں ہدایت نصیب ہوئی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، دنیا میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور آخرت میں یہ لوگ فلاح پا کے کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك